آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کوثر تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بس نماز پڑھو اور قربانی دو اپنے رب کے لیے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، اور پھر اس امت کو باقی تمام امتوں سے افضلیت عطا فرمائی، اور مختلف عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب عطا فرمانے کے لیے اس امت کو کہیں نماز کی صورت میں، کہیں روزے رکھنے کی صورت میں، حج اور عمرے کی صورت میں، اور کہیں پہ قربانی کرنے کی صورت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اپنا قرب عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا فرمائیں۔ مثلاً جب زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا تو فرمایا صاحب نصاب پر فرض ہے، ہر ایک کو اس میں نہیں رکھا، بلکہ جن کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، اور پھر اس کی ایک حد بھی مقرر کر دی کہ اس حد تک ہے تو پھر وہ لوگ زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح سے حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہے وہ حج کرے، اور قربانی کے معاملے میں بھی جو صاحب استطاعت ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ وہ استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس ایک حد تک پیسہ ہو، مال ہو، دنیا کی دولت ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ قربانی کرے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اللہ کے لیے۔ اس دین محمدی کی بنیاد چونکہ دین ابراہیمی ہے، اور یہ عظیم دن قربانی کرنے کا دن اور قربانی کرنے کا عمل
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آزمانا چاہا، خواب کے ذریعے سے سب سے بہتر چیز قربان کرنے کا حکم دیا، تو حضرت اسماعیل کی صورت میں اللہ کے رستے میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے لا کر دمبا رکھ دیا گیا، اور وہ ادا اللہ کو قربانی دینے کی اتنی پسند آئی کہ اس امت کے لیے اپنے محبوب کو بھی حکم فرما دیا کہ آپ بھی قربانی کیا کریں۔ قربانی وہ عبادت ہے جو مسلمان کے دل میں ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ میرا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور قرآن میں بھی اس نے یہی فرمایا ہے کہ اس میرے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو۔ اپنا تو کچھ جانا نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کے رستے پہ خرچ کرنا ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ دل کے اندر کون کتنا تقویٰ رکھتا ہے، کون کتنی اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اور کون اپنے رب کا حکم کتنا مانتا ہے، اور پھر اس چیز کے دینے پر مسلمان اپنے دل کی حرکات کو بھی نوٹ کرے کہ آیا میرا دل کسی دنیا کے مال کے جانے پر یا اللہ کے رستے میں خرچ کرنے پر کوئی ملال پیدا تو نہیں کر رہا، کوئی الجھن تو نہیں بنا رہا، بلکہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے بیٹے تک کو قربان کرنے کا دل میں جذبہ پیدا کر لیا، اسی طرح سے آیا ہم بھی قربانی کرتے وقت ایسے جذبات کو اللہ کے لیے اپنے دل میں رکھتے ہیں تاکہ اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ ظاہر میں دوسرے غرباء کے لیے دل کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قربانی کرنے سے، اور مسلمان بجائے اس کے کہ جو کفار تھے وہ مختلف بتوں کے آگے قربانیاں کیا کرتے تھے، اور آج بھی جہاں جہاں کفر ہے وہ ایسی رسمیں ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قربانی کو ایک عبادت قرار فرما دیا، اپنے محبوب کی سنت بنا دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت قرار دے دیا، اور اس کے ذریعے سے اپنا قرب عطا فرما رہا ہے۔ لہٰذا ہم پہ لازم ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کسی بات کا تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کے حکم کو پورا ضرور کریں، اور انہی میں سے ایک قربانی ہے۔ ہر عاقل بالغ بچہ ہو یا بوڑھا ہو جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی کرنا فرض ہے، یعنی وہ قربانی ضرور کرے۔ اور جو جانور خریدا جائے اس کے بارے میں بھی حکم آیا فقہ کے مسائل میں سے کہ اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ بڑے جانور کی قربانی کر سکتا ہے جتنی کسی کی ہمت ہے، اور اگر وہ اونٹ کو اللہ کے رستے میں قربان کرتا ہے تو کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور اگر گائے کی قربانی کر رہا ہے تو کم از کم اس کی عمر کتنی ہو گائے کی یا بیل کی، کم از کم 2 سال اس کی عمر ہو۔
اور اگر بکرے کو ذبح کرنا ہے، قربانی دینی ہے، تو 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اس سے کم کی قربانی کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اگر کوئی چھترا یا دمبا وغیرہ عموماً 6 یا 7 ماہ کا جو دیکھنے میں سال کا لگے، اس کی بھی قربانی جائز بن جاتی ہے، دے سکتے ہیں۔ جانور جب لیں تو اس میں کوئی ایسا شرعی عیب نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے شرعی مسائل کے تحت سن رکھا ہے، لنگڑا نہ ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، اور جڑ سے اس کا سینگ بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر جانور لیا ہوا تھا اور اس کو کوئی بڑا زخم آ گیا اور اوپر سے دن بھی قریب آ گیا تو پھر بھی حکم ہے کہ وہ قربان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جگہ پہ آپ کوئی اور جانور قربان کر دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ بکری یا گائے کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس کے لیے 2 حکم ہیں، کیونکہ شرعی لحاظ سے یہ بھی مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ حکم ہے کہ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں آئے، تو اس کے عوض آپ اور قربانی لے کے اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں، اور اگر اسی کو کرنا ہے قربان تو پھر جہاں اس جانور کی قربانی کریں گے وہاں بچے کو بھی قربان کر دیں، یعنی بچے کو بھی ذبح کرنے کا حکم ہے۔ جب قربانی آپ کر لیں تو اس میں بڑے اہم اور نازک کچھ مسائل آ جاتے ہیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ عموماً ہم چلتے پھرتے گلی محلوں سے لوگ جو قربانی کرتے ہیں ان کو بلا لیتے ہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بھی ہے یا کیا اس کا مذہب ہے۔ اس طرح کے لوگوں سے قربانی نہیں کروانی چاہیے، یا جن کو آپ جانتے ہوں کہ یہ واقعی مسلمان ہے اور یہ قربانی کرتا ہے، تو پھر اس سے آپ قربانی جو ہے وہ کروا لیں، اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو۔ عموماً خود تو سارے نہیں کر سکتے ہوتے، اس لیے جاننے والے ہوں یا ان کا پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ انجان لوگوں سے، چلتے پھرتے لوگوں سے گریز ہی کر لیں تو بہتر ہے۔ قربانی جب کر لیں تو اس کے گوشت کے بارے میں حکم ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمائیں، اس کے 3 حصے کر لیں۔ اگر بڑا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ آپ اکیلے بڑا جانور لے سکتے، تو پھر حکم یہ آیا ہے کہ اس کے 7 حصے کر لیں، یعنی 7 لوگ تیار کریں، ہر بندہ جتنے کا جانور آئے اس حصے سے اتنے پیسے جمع کر کے آپ گائے، بیل یا اونٹ، بڑا جانور جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اور اس کے 7 حصے کریں، تب وہ قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر 7 افراد جمع نہیں ہوتے تو پھر آپ یوں کر لیں کہ ایک بندہ 2 حصے ڈال دے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک گھر میں 5 بھائی ہیں تو حصے 7 پورے کرنے تھے، تو 2 بھائی جو ہیں وہ 2 حصے کر دیں، یعنی اتنے ڈبل پیسے دے دیں۔ 3 حصے بھی ایک کر سکتا ہے، اس طریقے سے بھی آپ قربانی جو ہے بڑے جانور کی کر سکتے ہیں۔ جب آپ گوشت تیار کر لیں، اس کے 3 حصے حکم فرمایا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جو غریب لوگ ہیں، مسکین، بیوہ، یتیم، یا آپ بہتر جانتے ہیں کہاں کہاں غریب آپ کے محلے میں ہیں، بلکہ اپنے پورے محلے میں وہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات مانگنے والے آ جاتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، تو اس میں بھی حکم یہ ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی پہچان ہونی چاہیے، یعنی گوشت قربانی کا مسلمان کو ہی دینا چاہیے، غیر مسلم کے لیے یہ حکم نہیں آیا، منع کیا گیا ہے، یہ احتیاط ہونی چاہیے۔
قربانی کے جانور کو اگر آپ نے کوئی سنگلی ڈالی تھی یا کوئی ایسی قیمتی چیز اس کے جسم کے ساتھ تھی جس وقت قربانی آپ کرنے لگے، اس چیز کا استعمال بھی آپ اپنے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ جہاں آپ نے کھال دینی ہے، اور کھال کے بارے میں حکم جو آیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں کوئی غریب، بیوہ، یتیم، جن کے گھر کا چولہا بھی نہیں مشکل سے جلتا ہو، سفید پوش رشتہ داروں میں ایسے لوگ قریبی ہوں، ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ایسا مدرسہ، یہ جو عموماً مدرسوں میں بھی کھالیں دی جاتی ہیں، یا کوئی ایسا فی سبیل اللہ کام جہاں پہ غریبوں کا علاج مفت ہوتا ہے، جیسے عموماً ہسپتال ہوتے ہیں، لیکن وہ قابل اعتبار لوگ ہوں، آپ کو ان پہ اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اس کو اپنی درست جگہ پہ استعمال کریں گے۔ اور مدرسہ وہ جہاں پہ طالب علم رہتے ہیں، وہاں کھانا پکتا ہو، راشن وہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہو، اور وہ کھال بھی بچوں کے نام سے، طالب علم وہ جو وہاں رہ کے کھانا کھاتے ہیں ان کے نام سے دی جا سکتی ہے۔ ڈائریکٹ آپ کسی مسجد کو کھال نہیں دے سکتے، صرف ان بچوں کے لیے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں کھانے پینے کے لیے، ان کے ذمے کر کے آپ کھال کو مدرسے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ابتدائی طور پر ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے کم از کم اتنے، تاکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قربانی دی ہے اس میں ہم پورے اتر سکیں۔ قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور اپنے دل میں اچھی مسلمانوں کے لیے اپنے لیے دعائیں موجود ہونی چاہیے، بہتر خیالات ہونے چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جانور کو لٹا کے قربان کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرما لے۔ حضور نے فرمایا بہترین سے بہترین فربا، موٹا تازہ پلا ہوا جانور ذبح کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، پل صراط پر سواری کا کام دیں گے۔ اور اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو یاد رکھیے گے قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو تمہارے لیے ایسے افعال اور اعمال پیدا کر رہا ہے کہ اگر تم قربانی نہیں کر سکتے تو کچھ ایسے کام کر لیا کرو جن کا مطلب یہ ہو کہ تم نے قربانی کر دی، اور ان میں کسی دوسرے کا حق نہ مارو، کسی کے لیے ایک یا دو وقت کے کھانے کا ہی اہتمام کر دو، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ یعنی جتنے تم اپنا ظرف رکھتے ہو، مال رکھتے ہو، اسی مال کے تحت کسی کی خدمت کر دو۔ کوئی تمہیں گالیاں دے رہا ہے، تمہارے ساتھ غصے ہو رہا ہے، تم اس کو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، پیار سے، نرمی سے دو، یہ بھی تو تمہارے نفس کی قربانی ہے۔ اور یاد رکھیے گا قربانی کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ تم قربانی کرتے ہوئے جہاں جانور کے گلے پر چھری چل رہی ہے وہاں پر اپنے نفس پر بھی چھری چلا دو، لیکن یاد رکھنا جب تک زندگی موجود ہے نفس پر یکدم چھری تو چل نہیں سکتی، اس لیے اللہ کی دیگر عبادات جب کرو گے، سستی اور کاہلی کو چھوڑو گے، تو یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ تم اپنے نفس کو اللہ کے لیے استعمال کر رہے ہو، اپنے نفس کی قربانی دے رہے ہو۔ اور قربانی یہ ہے کہ بندہ اپنی فنائے نفس سے، یعنی اپنے نفس سے فانی ہو جائے، اور جو کام
نفس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، وہ کرنے بند کر دے، اور آہستہ آہستہ تیرے نفس پر ایسی فنا آ جائے کہ تجھے سوائے ذات حق کے اور کوئی یاد نہ رہے، اور وہ ذات پھر تجھے تیرے نفس کے فنا ہونے کے بعد اپنی ذات کے ساتھ بقا دے دے، یعنی باقی کر دے، اس کے جلوے کے ساتھ تم زندہ ہو جاؤ، اس کے نام کو اپنی رگوں میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے ذکر میں، اپنے فکر میں، اپنی ہر سانس میں اتنا اس کے نام کو سمولو کہ سوائے اللہ کے جلوے کے، اس کے نور کے، اس کے نام کے کوئی بھی تمہارے جسم کے اندر چیز باقی نہ رہے۔ جہاں تمہارے دماغ میں دنیا کے بے شمار خیالات موجود ہیں، ان کو فنا کر کے وہاں اللہ کے جلوے، اللہ کے نام اور اس کی محبت کا خیال بھر لو۔ یہ بھی قربانی کا اصل مفہوم ہی یہ ہے کہ تم خود سے فنا ہو کر اس کی ذات میں باقی ہو جاؤ اور بقا حاصل کر لو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو اصل مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری پہچان حاصل کر لے، میرا قرب حاصل کر لے، جب اپنے آپ کو ایک ایک چیز سے روکتا جائے گا، اپنے نفس کو برے باتوں، برے کاموں، برے فعلوں اور برا زبان سے کچھ ادا کرنے سے رک جائے گا، تو پھر اس کا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے سنا پچھلے جمعوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکمن فرمایا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میری بدنی عبادتیں بھی ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی جب تم اپنے وجود کو بھی اس کے سپرد کر دو، اپنے خیالات کو بھی اسی کے سپرد کر دو، اپنے افعال کو بھی اسی کے سپرد کر دو، اپنی صفتوں کو بھی، یعنی جو تمہارے اندر بشری صفتیں موجود ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہوئے اس کی صفات لے آؤ اپنے اندر، اپنے فعلوں کی طرف نظر ڈالنا چھوڑ کر اس کے حکم کے مطابق فعل کرنا شروع کر دو، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے، تو سمجھ لو تم نے اپنے نفس کی فنا کے بعد اللہ کے جلوے میں بقا حاصل کر لی ہے۔ اب آہستہ آہستہ تمہیں وہ بلند کرتا جائے گا، اپنے قرب میں بلند کرے گا۔ حضور نے فرمایا اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو تاکہ پل صراط سے گزر جاؤ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی سب سے بڑا پل صراط ہی ہے۔ اس پل صراط سے گزر کر اللہ کے قریب جانے کے لیے یہ اپنے نفس کو، جس کو کھلا کھلا کے موٹا کیا ہوا ہے، اس پر لا الہ کی چھری چلا کے اس کے لیے اس کو تیار کر لو۔ پھر جب تمہارے اندر نور آ جائے گا، تمہارے اندر اس کا نام آ جائے گا، تمہارے اندر اس کی صفت آ جائے گی، تو اس صفت پر، اس نور پر تمہاری پرواز شروع ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قیامت کے دن قربانی کے جانور تجھے پل صراط سے گزار دیں گے، اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا نور تجھے اپنے اوپر سوار کر کے اللہ تک لے جائے گا۔ اگر تم دونوں پہ نظر دوڑاؤ گے تو تمہیں موافقت نظر آئے گی کہ دنیا میں رہتے ہوئے قربانی کرنے کا مقصد یہ جذبہ اجاگر کرنا ہے تمہارے دلوں میں کہ تم اپنے نفس کی حرکتوں کو قربان کرتے جاؤ۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور جو انہوں نے احکامات نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو۔ اب ایک اعلان ہے، نماز